بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ ہمارے چینل پر پروفٹ سیریز کے نام سے ایک پلے لسٹ موجود ہے جس میں ہم انبیاء کرام کے قصے قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ پلے لسٹ ابھی تک ایکسیس نہیں کی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پلے لسٹ کو بھی ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کا نسب نامہ کچھ ایسے ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناخور بن ساروق بن راغو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارکہجد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق بن بشر کہلی سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ قلبی نے آپ کی والدہ کا نام بونا ذکر کیا ہے جو بنو ارکہجد بن سام بن نوح کی نسل سے تھی۔ ابن عساکر نے ایک دوسری سند سے نقل کیا ہے کہ اکرمہ نے کہا آپ کی کنیت ابو زیفان تھی۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ 75 برس کی عمر میں تارخ کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر ناہور اور ہاران پیدا ہوئے اور ہاران کے ہاں لوط علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیم اپنے بھائیوں میں درمیانے تھے۔ ہاران اپنے باپ کی زندگی میں ہی اسی علاقے میں فوت ہو گیا جہاں پیدا ہوا تھا۔ وہ کلدانیوں کا علاقہ یعنی بابل شہر تھا۔ اہل سیر و تاریخ کے ہاں یہی معروف ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دمشق میں برزہ نامی بستی میں واقع قاسیون پہاڑ میں پیدا ہوئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے اور برزہ نامی بستی کی طرف آپ کو اس لیے منسوب کیا گیا کہ جب آپ لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے علاقے میں گئے تھے تو آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اہل تاریخ کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے اور ان کے بھائی ناہور نے اپنی چچازاد ملکہ بنت ہاران سے شادی کی۔ سارہ کے بانجھ ہونے کے سبب اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ تارخ نے اپنے بیٹے ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ اور اپنے پوتے لوط کو کلدانیوں کی زمین بابل سے لا کر کنعانیوں کی زمین میں واقع ہاران کے علاقے میں آباد کر دیا اور پھر وہیں 250 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تارخ کی جائے پیدائش ہاران کا علاقہ نہیں بلکہ کلدانیوں کا علاقہ بابل ہے۔ بعد میں وہ کنعانیوں کے علاقے ہاران یعنی بیت المقدس وغیرہ میں آ کر آباد ہو گیا۔ اس وقت اکثر و بیشتر کلدانیوں کا جائے سکونت بھی یہی علاقہ تھا اور شام و جزیرہ میں بھی یہی آباد تھی۔ یہ 7 ستاروں کے پجاری تھے اور مختلف قسم کے اقوال و افعال کے ذریعے ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی باعث دمشق کے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر انہوں نے ایک ستارے کا ہیکل بنا کر نصب کر رکھا تھا اور انہی کے قریب عیدیں مناتے اور قربانیاں کرتے تھے۔ یہ لوگ ستاروں کے ساتھ بتوں کے بھی پجاری تھے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور بتیجے لوط کے سوا تمام اہل ارض اللہ کے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم کو شرف نبوت سے نوازا اور انہیں گمراہیوں کے خاتمے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن میں رشد و ہدایت سے نوازا اور بڑھاپے میں اپنا خلیل بنایا۔ چنانچہ فرمایا، اور ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، یعنی ہمیں علم تھا کہ وہ اس منصب کا اہل ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گڑھ لیتے ہو۔ سنو، تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی روزی طلب کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی شکر گزاری کرو اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ابتدا کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ تو اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری مرتبہ نئی پیدائش کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے۔ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قوم نے صرف یہی جواب دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو۔ بالآخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کی ہے دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی غرض سے، مگر تم سب روز قیامت ایک دوسرے سے کفر اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان کی اولاد میں ہی نبوت و کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے بدلہ عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہے۔ ابراہیم کا والد آزر تارخ بتوں کا پجاری تھا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے ہوئے اپنے باپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ توحید کی دعوت پیش کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اے میرے باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانیں، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ میرے ابا جان آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیے، شیطان تو رحم کرنے والے پروردگار کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان میں خائف ہوں کہ کہیں آپ پر کوئی عذاب الہی نہ آن پڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے قتل کر دوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ ہو جا۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان ہے۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی یعنی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ابراہیم نے نہایت ادب و احترام اور عمدہ اسلوب کے ساتھ اپنے والد کو دعوت توحید پیش کی کہ جو باطل معبود اپنے پجاری کی نہ سن سکتے ہیں نہ اسے دیکھ سکتے ہیں، وہ اسے کوئی فائدہ یا نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں یا اسے رزق کیسے عطا کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے والد کو اس علم نافع اور ہدایت کے متعلق بتایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کم عمر کے باوجود عطا کر دی تھی۔ فرمایا اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کی بالکل سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، یعنی میں آپ کو ایسے راستے پر چلاؤں گا جو بالکل واضح، آسان، ہموار اور یک طرفہ ہے، اور وہ آپ کو دنیا و آخرت کی بلائیوں کی جانب لے جائے گا۔ جب ابراہیم نے یہ دعوت پیش کی تو والد اسے قبول کرنے کی بجائے الٹا دھمکیاں دینے لگا۔ کہا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم نے دھمکیاں سن کر بڑے ادب سے جواب میں کہا آپ پر سلام ہو، یعنی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ مزید احسان کرتے ہوئے فرمایا میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کے لیے دعا بھی مانگتا رہوں گا، یقیناً وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، یعنی یہ اس کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اپنی عبادت اور اخلاص کی توفیق سے نوازا ہے۔ اسی لیے مزید فرمایا کہ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی یعنی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، لیکن جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمنی ترک نہیں کرے گا تو اس سے برائیت کا اظہار کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت مانگنا صرف وعدہ کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم روز قیامت اپنے والد سے ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم عرض کریں گے کہ اے پروردگار تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ روز قیامت مجھے رسوا نہیں کرے گا، آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا، پھر اسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ
اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات عجائبات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو کچھ میرا پروردگار ہی چاہے۔ میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے ہو، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہے۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جسے چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے مابین مناظرے کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ یہ روشن نظر آنے والے ستارے نہ الواحیت کے اہل ہیں اور نہ ہی ان کی پوجا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تو خود مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وہ کبھی طلوع ہو جاتے ہیں اور کبھی غروب، اور کبھی چھپ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ وہ ازلی و ابدی ہے، اس لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے لوگوں کے سامنے یہ واضح کیا کہ ستارے معبود نہیں ہو سکتے، پھر چاند کا ذکر کیا جو زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، اور پھر سورج کا ذکر کیا جو اجرام فلکی میں سب سے زیادہ چمکدار ہے، اور یہ واضح کیا کہ یہ بھی حکم کے تابع ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیے ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت قبول ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ یکسو ہو کر اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہو، حالانکہ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو کچھ میرا پروردگار ہی چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ان نام نہاد معبودوں کی کوئی پرواہ نہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو، یہ نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ یا تو خود ستاروں کی طرح اللہ کے پیدا کردہ اور اس کے حکم کے پابند ہیں، اور یا پھر تمہارے خود اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔